بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری مثال شیطان کی سی ہے، یہ مثال منافقین کی، جنہوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم ڈٹے رہو، نکلنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہ پیغام بھیجا انہیں۔ کمثل الشیطان، دوسری مثال شیطان کی سی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا کفر کرو، انسان کو کفر پر آمادہ کرتا ہے، فلما کفر، پس جب وہ کفر اختیار کرتا ہے انسان شیطان کی وسوسے پر اور شیطان کے اکسانے پر، تو قال انی بری منک، تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا شیطان کے حوالے سے، کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا اپنی کٹیا میں، اپنی جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو ایک عورت جس کے بہت سے بھائی تھے بڑے طاقتور، وہ عورت اس عابد شخص کے سامنے آ گئی، اس کی نظر پڑ گئی اس پر، اور وہ بھائی بھی اپنی بہن کو، اس عورت کو لے کر آئے اس کے پاس، اور اس عورت نے اپنے آپ کو سجا دھجا کر پیش کیا اس عابد کے سامنے، اور عابد وہ اس سے بدفعلی کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں عورت حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان آ گئی، یعنی سارا کام شیطان کروا رہا ہے، اس عورت کو لانا سجا دھجا کے، اور اس عابد کے اندر وسوسہ پیدا کرنا زنا کا، اور اس کو ابھارنا اس عمل پہ، یہ سارا اس نے کام کروایا۔ جب یہ سارا کام ہو چکا، عورت حاملہ ہو گئی، اب شیطان آ گیا پھر اور کہا کہ اب چند دنوں میں اس کا حمل ظاہر ہوگا تو اس کے بھائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم تو سیدھے سے قتل کر دیے جاؤ گے، اب کیا کرنا ہے تم نے؟ اب ایسا کرو کہ چپکے سے اس خاتون کو قتل کر دو، اور قتل کر کے اس کو کہیں دفن کر دو، چھپا کر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے وہ عورت کہاں گئی۔ چنانچہ اس کو اس نے قتل کر دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ اب شیطان اس عورت کے بھائیوں کے پاس چلا گیا کہ اس عابد نے یہ سارا کام کیا ہے، زنا بھی کیا، وہ حاملہ بھی ہوئی، اور اس کو قتل بھی کر دیا اور دفن بھی کر دیا۔ اب وہ وہاں پہنچ گئے اور سب معاملہ درست ثابت ہوا، وہ عابد کو پکڑ لیا۔ اب شیطان پھر عابد کے پاس آ گیا اور کہا کہ تم اب بچ نہیں سکتے ہو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، میرے سامنے سجدہ کر دو، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تو اس عابد نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اب شیطان نے کہا انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شیطان کی عداوت ہے، اس عابد سے سارے کام کروا گیا، زنا جیسا عمل کروا گیا، قتل، اور پھر سجدہ اپنے آپ کو کروا لیا، بڑے بھیانک سارے کام ہیں۔ جب سارے کام کر لیے شیطان کے اکسانے پر، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تم سے بری، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اس نے بظاہر یہ بات کی ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں۔ یا پھر اگر حقائق کو دیکھا جائے، کیونکہ شیطان کو اللہ کی معرفت تو ہے، جانتا ہے، اور وہ جو معرفت اس کے دل میں ہے جس کو اس نے قبول نہیں کیا، اس معرفت کی بنا پر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو یہ شیطان کی مثال ہے۔ اللہ نے یہ مثال دی منافقین کی، یہود بنی قریظہ کے مقابلے میں منافقین نے کیا کہا کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت، ڈٹ جاؤ تم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑائی ہوگی تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن جب حالات سامنے آئے، نہ انہوں نے مدد کی اور نہ انہوں نے کسی قسم کا ساتھ دیا۔ اب آج وہ نکال دیے گئے اپنی بستیوں سے،
مدینہ منورہ سے اور شام اور خیبر کی طرف دھکیل دیے گئے، تو حسب وعدہ نکلو تم بھی ساتھ، لیکن نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بالکل یہ شیاطین ہے، وہ جنی شیطان ہے یا انسانی شیطان ہے جو وعدہ کر کے مکر گئے، ساتھ دے کر ساتھ ہی نبھایا۔ یہ مثال، دوسری مثال کن کی ہے؟ منافقین کی، جنہوں نے بنو نذیر کے یہودیوں سے یہ سارے وعدے کیے لیکن وقت پر کوئی وعدہ پورا نہ کیا، نہ ان کی مدد کی اور نہ ان کے ساتھ نکلے، بلکہ ان کو تنے تنہا چھوڑ دیا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور خود بھی بے یار و مددگار ہو گئے، خود بھی مقہور اور ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثم لا ینصرون، کہ آئندہ یہ بھی مدد نہیں کیے جائیں گے، جیسے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، یہود کو بے یار و مددگار، یہ بھی چھوڑ دیے گئے ہیں، دنیا ان کو پہچان گئی ہے، کوئی ان کے پاس قوت نہیں ہوگی، کوئی ان کے پاس کوئی اعزاز رتبہ نہیں ہوگا، اور بالکل یہ بے یار و مددگار، بے آسرا لوگ ہوں گے۔